بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اسلامیات کے حوالے سے جتنے بھی آپ تک لیکچر پہنچے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا۔ تو بیٹا ہم لاسٹ جو تھا لیکچر پڑھا تھا اس کے اندر جمع تدوین قرآن کے حوالے سے شروع کیا تھا، تو اس میں 3 ادوار تھے، ایک عہد رسالتہ، ایک عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ تو ہم نے بیٹا 2 ادوار جو تھے وہ پڑھ لیے تھے، اور آج ہمارا نیکسٹ جو لاسٹ دور ہے عہد عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت۔ تو یہ 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک ہے۔ سب سے پہلے ہے جمع القرآن کی وجہ، کہ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ عہد خلافت میں مسلمان فوج حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں آرمینیا اور آذربائیجان میں جہاد کر رہی تھی۔ اس وقت اسلامی فوج میں اہل شام اور اہل عراق کے مسلمان بھی مصروف جہاد تھے۔ اہل شام جو تھے وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات پڑھتے تھے۔ چونکہ دونوں کی قرات میں فرق تھا اس لیے دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ ابھی یہاں پر بیٹا اہل شام والے جو تھے ابی بن کعب کی قرات کو پڑھتے تھے، اور اہل عراق والے عبداللہ بن مسعود کی قرات کو پڑھتے تھے، اور ان کی قرات کے دوران جو تھا وہ فرق پایا جانے لگا، اور ہر کوئی اپنی اپنی قرات کو عین اسلامی قرار دینے لگا، یعنی کہ سب کہنے لگے جی ہماری قرات اچھی ہے، وہ کہنے لگے جی ہماری قرات اچھی ہے۔ اسلامی کمانڈر نے یہ ساری صورتحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اور یہ اختلاف مدینے میں بھی محسوس کیا جا رہا تھا۔ آپ نے یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے نسخہ کو منگوایا۔ یہ نسخہ کون سا تھا؟ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اسے یا المصحف کہا گیا تھا، جس کو قرآن اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں جو تھا وہ جمع کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو نسخہ منگوایا آپ نے، تو اس کا مقام و محل دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد قرآن مجید کا یہ نسخہ کس کے پاس رہا؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ چنانچہ قرات میں اختلاف کے سبب حضرت عثمان غنی نے یہ نسخہ حضرت حفصہ سے جو تھا وہ منگوا لیا، اور یہ منگوانے کی وجہ کیا تھی کہ تمام امت کو ایک قرات پر جمع کیا جائے، یعنی تمام امت جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے وہ سارے کے سارے ایک قرات پر جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد قرات پر اتفاق رائے کے لیے مجلس کی تشکیل دی گئی کہ اب کون سی قرات کا انتخاب کیا جائے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس صورتحال کے پیش نظر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس تشکیل دی جس کا کام قرآن پاک کو ایک قرات میں جمع کرنا تھا۔ اس مجلس کے 4 ارکان تھے، اس میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث جو تھے یہ کمیٹی میں شامل تھے۔ زید بن ثابت جو تھے یہ انصاری صحابی تھے، جبکہ بقیہ تینوں مہاجر صحابہ تھے۔ اختلاف ہونے کی صورت میں یہ بات طے کر دی گئی کہ قریشی لہجے کو اختیار کیا جائے، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و لہجے میں نازل ہوا تھا، کیونکہ آپ قریشی تھے اور قریشی لہجے میں ہی یہ نازل ہوا، اور قریشی لہجے کو جو ہے وہ چنا گیا کہ قریشی لہجے کے اندر ہی جو ہے قرآن پاک کو اس کی قرات کو رکھا جائے۔ اب کچھ اس قرات پر لانے کے لیے کچھ مجلس کی ذمہ داریاں تھیں۔ قرآن پاک کو ایک قرات میں جمع کیا، آیات اور صورتوں کی موجودہ ترتیب کا التزام کیا گیا، بندوبست کیا گیا۔ مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مدینہ میں ایک ایک نسخہ جو تھا وہ ارسال کیا گیا، اور دیگر نسخہ جات کو نظر آتش کر دیا گیا۔
کیوں؟ یہ سارا کچھ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بہت بڑا اقدام تھے، بہت بڑا فیصلہ تھا، مقام تھا کہ آپ نے پوری امت محمدیہ کو کیا کیا، ایک ہی رات پر اکٹھا کیا، اور دیگر جہاں جہاں پر بھی یہ نسخہ جات موجود تھے ان کو منگوا کر نظر آتش اس وجہ سے کیا گیا کہ کہیں قرآن کے اندر یہ لوگ دوبارہ سے اختلافات نہ پیدا کر دیں۔ آپ کی کوئی اور ریزن نہیں تھی، یہ اکثریت لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں حضرت نعوذ باللہ کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جلا دیا تھا، آپ نے قرآن کو جو آپ نے کام کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک قرات پر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگ ایک قرات پر اکٹھے رہیں، یہ نہ ہو کہ اگر ان نسخہ جات کو چھوڑ دیا جاتا، نہ ان کی کوئی ایسا قدم کیا جاتا، کوئی اقدام ان کے لیے کیے جاتے، تو وہ لوگ ان نسخہ جات کو نکال کر پھر لوگوں کو گمراہ کرتے اور یوں یہ اختلاف پھر ختم نہ ہوتا۔ تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بھی نسخہ جات تھے ان کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا۔ اور یہ آپ کا قدم اس قدر بڑا تھا کہ آپ کو جامع القرآن کہا گیا۔ تمام امت کو ایک قرات پر جمع کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا مختصر سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ جامع القرآن کسے اور کیوں کہا گیا، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تمام امت کو ایک قرات پر جمع کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اور یہ تمام امت مسلمہ کو اختلافات سے بچانے کے لیے جو قدم، جو کام حضرت عثمان غنی نے کر دیا، یہ قیامت تک جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا، اور یہ حضرت عثمان غنی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نکتے اور اعراب کہ قرآن پاک کے اوپر، کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا اس کے اوپر اعراب نہیں تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے، وہ اس کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، جبکہ ہم عجمی تھے، یہ لوگ ہم جتنے بھی ہیں یہ عجمی ہیں، تو ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا مشکل تھا، تو اس کے اوپر اعراب لگا دیے گئے تاکہ کہیں قرآن کو غلط طریقے سے نہ پڑھا جائے بلکہ احسن طریقے سے اس کو پڑھا جائے۔ تو اس کے متعلق دو آرائیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ آتی ہے کہ اس کو دور بنو امیہ میں حاکم بصرہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا۔ پہلی تو یہ آتا ہے کہ یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے، لیکن ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ اعراب جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الاسود دولی نے کیا، یعنی کہ یہ دونوں روایات اپنی جگہ پر موجود ہیں، دونوں درست ہیں، کوئی بھی پوچھی جائے یا کوئی بھی آ جائے تو آپ کوئی بھی لگا دیں گے تو یہ درست ہوگی۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے جمع تدوین قرآن کا تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا کہ آپ نے اس امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے اختلاف سے بچا کر ایک ہی پلیٹ فارم پر سب کو اکٹھا کیا۔ تو میرا بیٹا آپ نے اس تمام لیکچر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو بیٹا آپ نے کے پاس یہ جو لنک پہنچتا ہے، آپ اس چینل علم کی دنیا کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو، جو بھی لیکچر ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ خدا حافظ۔